سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت سے نکالا تو شیطان نے ایک عجیب ٹرک استعمال کیا، کیونکہ اس میں باقی ساری صفات موجود تھی. بہت بڑا عالم تھا، عارف تھا، تو وہ جانتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں بھی. غرب بھی رہا اس کو اتنا عرصہ، عبادت بھی اس کی بڑی تھی. اس کا تھا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے کہ وہ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے. سبحان اللہ. دشمن سے دشمن میں دعا مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنے رحیم ہے کہ وہ اس کی دعا کو سنتے ہیں. اس کے علم میں تھا یہ چیز. اب نکال تو دیا اس کو جنت سے، پتا تھا اس کا حشر بہت خراب ہو گیا اس کی اپنی حرکت سے، تو اس نے اس چیز کو استعمال کیا جو وہ جانتا تھا. تو اس نے اپنے آپ کے سامنے ایک دعا درخواست کی شکل میں پیش کر دی جو بتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی نہیں کرے. جاتے جاتے اس نے بڑا اونچا کام کیا. اس نے کہا کہ اے باری، آدم کے باعث تو نے وہ جنت سے نکالا ہے، پہلی چیز وہ کیا مانگ رہا ہے؟ اب آپ مجھے بھی آدم کی اولاد پر غلبہ اور قدرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا میں نے تجھے آدم کی اولاد پہ قدرت عطا فرما دی، لیکن انبیاء علیہ السلام کے سوا، کیونکہ وہ معصوم ہے، اس پر ان پر تیرا بار نہیں چلے گا. باقی جتنے بھی آدم کی اولاد ہے تو انہیں مانگے تو جا میں نے تجھے اس کی طاقت دے دی. شیطان کو معلوم تھا کہ اس وقت جو مانگو ملے گا. شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مزید اور قدرت عطا فرما دے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اچھا، جتنی آدم کی اولاد ہوگی اسی قدر میں پیدا کروں گا. وہ کہ ہر آدم کے اولاد کے ساتھ تیری اولاد بھی ہوگی تاکہ تو ڈٹ کے مقابلہ کرے. شیطان نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی توقعات مزید. اللہ نے فرمایا
کہ ان کے سینے میں تیرا ٹھکانہ بنا دوں گا. ابن آدم کی جو اولاد ہوگی ان کے سینے یا دل کے اندر تیرا ٹھکانہ ہوگا، تیری رہائش کا ہوگی. اور اس سے بھی زیادہ ان کے خون کے اندر تو اس طرح پھرے گا جیسے خون پھرتا ہے، جیسے خون جسم میں پھرتا ہے. اتنی طاقت ہوگی تو ان کے جسم میں اس طرح پھرے گا. اللہ اکبر. کہتے اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دے دیں مزید. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر حالت میں چڑھائی کریں گے تو اپنے کے ساتھ چلے گا، پیدل ساتھیوں کے ساتھ بھی چڑھائی کرے گا. ان کی کمائی کو تو حرام کرنے کی میں طاقت دیتا ہوں تو حرام کر دے گا. عجیب عجیب گناہوں میں تو ان کو مبتلا کرے گا. یہاں تک کہ حیض کے دنوں میں بھی تو ان کو راغب کر کے حرام اولادوں کو پیدا فرمائے گا. یعنی حیض کے اندر جو آدمی اولادیں پیدا کرتے ہیں یہ حرام ہے تو اس سے اولاد جو ہوتی ہے وہ گندی پیدا ہوتی ہے. حرام کمائی کرے گا، حرام کاموں کی طرف تو جائے گا. یہ بھی طاقت دیتا ہوں ان کو لے جائے گا تو مشکلانہ کام کرائے گا، اس کی بھی طاقت تجھے دی. باطل ادیان تو ان کے سامنے پیش کرے گا، عجیب عجیب مذہب پیش کرے گا وصافت ڈال کے کہ یہ صحیح ہے، چاہے اس کی بھی تجھے اجازت دی. تو جھوٹے وعدے بھی کروائے گا، جھوٹی تسلی میں دے گا، بتوں کے آگے سجدے بھی کرائے گا. ان سے لمبی لمبی امیدیں تو واپس تک کرائے گا. کتنی ساری چیزیں جو ہیں دیکھیں آپ انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. کہاں سے آتی ہیں؟ یہ شیطان نے قدرت حاصل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کو پکڑنے کی. انسان کے خون میں دوڑ رہا ہے. یہ سب جو کام ہو رہے ہیں دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں صبح شام جو معاملے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ گناہوں کے، اس کی وجہ یہ ہے اس کو ڈیل ملی ہے کہ تجھے طاقت ہے تو کرا جو کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو اس نے اللہ سے مانگ لی وہ کہ توبہ میں بھی تاخیر کرائے گا. ہم سے اللہ سے توبہ کرانے کے اندر بھی تو ڈھیل دے گا. ہاں جی کر لیں گے کر لیں گے. جن سے بڑھاپے سے خبر سے بس ختم انسان. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی عرض کر دیا اللہ تعالیٰ سے بالکل ہی یہ تو قید ہو گیا، پوری طاقت ملے گی اس کو آدمی کی اولاد پر، پوری طاقت ملے گی. تو آدم علیہ السلام نے بھی پھر عرض کی یا رب العالمین تو نے ابلیس کو تو میری اولاد تو مسلط کر دیا، اتنی طاقت اس کو دے دی کوئی حصہ ہی نہیں چھوڑا کہ جہاں سے وہ میری اولاد کو یہ ورگلائے نہ اور جہنم میں لے آنے کی پوری طریقے سے کوشش کرے. اب یہ اللہ تعالیٰ تو مجھ پہ کو کرم فرما اور رحمت فرما، ہم پہ بھی کچھ رحمت والا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کی دعا کر لی. فرمایا کہ پھر سن تیرے ہاں جب بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کے ساتھ ہی اس کا محافظ فرشتے پیدا کر دوں گا جو حفاظت کریں گے اس بچے کی. یعنی ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. کہتے ہیں مزید کچھ عطا فرمائیے یا اللہ، وہ تو بہت کچھ دیا شیطان کو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ دگنا عطا کیا جائے گا. اتنی نیکی کریں گے ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی دگنا کر دوں گا. عرض کے مزید اللہ تعالیٰ کچھ اور عطا فرمائیے. تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میں تجھے ایک ایسی چیز تیری اولاد کو عطا فرما رہا ہوں، ایک ایسی چیز عطا فرما رہا ہوں کہ اس چیز کے ذریعے کوئی بھی تیری میں سے چاہے کتنا بھی یہ زور لگا لے، گناہ کرا لے، شرک کرا لے، تماشیں کرا لے، لیکن یہ ایک ایسی چیز تیری اولاد کو دے رہا ہوں
کہ وہ اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گی، باوجود اس کے کہ شیطان پہ پورے وار کرے گا سب کچھ طریقے سے، لیکن ویسی زبردست چیز دے رہا ہوں تجھے کہ وہ مکمل طور پہ جہنم سے بچائے گی تیری اولاد کو، جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ توبہ ہے۔ جب بھی تیرے اولاد میں سے مجھ سے کوئی معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، تو میں اس کے سارے ہی معاف کر دوں گا، سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سلسلے میں، اس قادر مطلق کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور تم خطاؤں کو اس قدر کرو، اتنی خطائیں ہوں تمہاری، اتنی خطائیں ہوں کہ زمین آسمان بھر جائے اس خطا کے ساتھ، اور پھر تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ پاک تمہاری ساری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے یہ بات فرمائی ہے کہ اتنا زبردست آدم کی اولاد کو اللہ پاک نے انعام عطا فرمایا ہے یہ توبہ کا۔ لیکن ادھر ایک چیز لے چکا ہے، یاد رکھیں اس توبہ کے مقابلے میں شیطان بھی، کہ میں توبہ میں تاخیر کرانے کی طاقت اس نے لے لی بندے سے، اس حربے میں اس نے مہلت لی ہوئی ہے، اس نے یہ بھی رکھ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ چاہے وہ کتنے گناہ کرا لے، چاہے وہ زمین آسمان اس گناہوں سے بھر جائے انسان کے، لیکن جب بندہ میری طرف آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سارے معاف فرما دیتا ہوں۔ بس جب یہ انعام دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بس کافی مجھے مل گیا، اب اس کے بعد مجھے فکر نہیں ہے اپنی اولاد سے کہ شیطان کے داؤن پر چلیں اور ان کو جہنم کی طرف لے کر جائے۔ اتنی زبردست اللہ پاک نے یہ چیز عطا فرمائی ہے دوستو، توبہ اور استغفار۔ کیوں نہیں کرتے کہ شیطان نے کہا ہے کہ میں غفلت میں ڈالتا ہوں توبہ سے، اب بندہ توبہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے کہ شیطان پورے وار کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہمیں ہتھیار دیا ہے اس کے خلاف کہ باوجود اگر ہم سے گناہ ہو جائیں اور ہم اللہ سے معافی مانگ لیں تو ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی کسی درجے پہ بھی انسان مایوس نہیں ہو سکتا، کسی درجے پہ مایوس نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اب ہم خود سوچیں کہ اتنی بڑی چیز ہمارے پاس ہو، بس جو گناہ ہو جاتا ہے ہم کیا کریں؟ گناہ ٹھیک ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ پاک نے ہمیں اتنا بڑا ہتھیار دیا ہے اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 فرشتے جو محافظ ہیں ان کے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب روزانہ اس کے اعمال کو پیش کرتے ہیں اللہ کے دربار میں کہ اس بندے کے یہ اعمال ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمالوں میں پیش کیے جاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں آپ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کے اول اور آخر میں استغفار دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے جن کے اعمالوں کے اندر شروع اور آخر کے اندر استغفار ہے۔
ہے کہ جب پیش کرتے ہیں اور اس اعمال نامے کے اندر جو گناہ ہوں گے جتنے ہو جاتے ہیں وہاں سے دن بھر جو ہم کرتے رہتے ہیں، آنکھ کا گناہ، منہ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، شیطان کرتے رہتے ہیں. تو اگر اول اور آخر میں استغفار نکل ہے تو اللہ پاک اس اعمال نامے کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے شروع میں بھی استغفار ہے اور آخر میں استغفار ہے تو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو ایک کام اگر ہم یہ کر لیں، دیکھیں تو مشکل نہیں ہے، الحمدللہ بہت آسان کام، کہ جس وقت صبح کی ابتدا کریں تو استغفار کے ساتھ کریں. یعنی دن کی ابتدا ہم کر رہے ہیں، جب دن چڑھ رہا ہے تو لازم بنا اپنے پر کہ یہ ہمارا پورا دن کا اعمال نامہ حدیث میں نے بیان کیا آپ کے سامنے اللہ کے حضور میں پیش ہوگا. تو جب پیش ہوگا تو اللہ نے تو بڑی چھوٹ دی ہے ہمیں. اگر ہم سے دن کے اندر گناہ ہو رہے ہیں، کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ نہیں جان بوجھ کے آدمی کر رہا ہے، وہ تو اور لائن نکلاتی ہے. اس طریقے سے نہیں گناہ کرنا کہ بس میں نے استغفار کر لیا، جو چاہے گناہ کرو معاف ہو جائے گا. نہیں، وہ تو ایک بے انتہا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ چکر دے گا نہیں. وہ کہ جس کی ہم گناہوں کی پوری کوشش کریں گے چھوڑنے کی، لیکن اتفاقاً پھر بھی ہم سے ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے میں نے کہا میں آنکھ نہیں غیر محرم تم نہیں اٹھاؤں گا، لیکن شیطان جس طرح میں نے بتایا خون کے اندر بھی ہے، ہر جگہ اس کا ٹھکانہ ہے، پورا کنٹرول کر رہا ہے، اولاد اس کی حملے کر رہی ہے، تو اس کو کوئی گناہ کرا، اس کی نیت نہیں ہے گناہ کرنے کی. یہ نہیں کہ میں بس جب زنا کر لو تو رات کو پھر استغفار کر لیں گے معاف ہو جائے گا. یہ تو نہیں مان، یہ نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اس پہ تو بہت بڑی سزا ملے گی انسان کو، بہت بڑی سزا ہے اس پر. ہاں یہ ہے کہ بھائی آدمی وعدہ کرتا ہے کہ آج میں پوری اپنے گناہوں کی حفاظت کروں گا اور استغفار کر لیتا ہے صبح. ظاہر ہے پھر اس بات گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی، کیونکہ بازار بھی جانا ہے، گھر بھی جانا ہے، گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، ہزاروں چیزیں سے پورا دن گزارنا ہے ہم نے. تو اتفاقی ہو گئے اگر غلطی سے ہو جائے، اور ہوتے ہیں انسان سے، منہ سے کچھ بات نکل جائے، ان گناہوں کی بات ہے. جب صبح کا کام ہم اسے استغفار سے کریں گے، گناہوں سے پورے بچتے ہوئے، لاشعوری طور پر انکانشیسلی جو گناہ ہم سے ہو جائے، پھر شام کو ایک دوسری عادت بنا لے کہ سونے سے پہلے پھر 100 دفعہ استغفار کر لے. یعنی ایک تصویر صبح استغفار کی کر لے دن میں، اور ایک تصویر سوتے وقت کر لے. تو جب یہ ہمارے استغفار اعمال جب ہم سوتا ہے بندہ تو اس کے اعمال ہمیں بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ نیند میں تو نہیں نہ عمل کرتا، نہ کوئی گناہ کرتا ہے. تو پھر وہ نیند تو ایک موت ہے، جس میں موت کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا. اسی طرح انسان مرتا ہے، چھوٹی موت ہے، یہ اللہ دوبارہ اٹھا لیتا ہے. تو پھر اس میں یہ تو نہیں ہے کہ بھئی وہ عمل کرے گا کچھ. تو بس پھر کیا ہے کہ وہ اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو حدیث میں بتایا، وہ اعمال نامہ فرشتے اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ اس کے سٹارٹ بھی استغفار سے ہے اور اینڈ بھی اس کا استغفار سے ہے، تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اتنا بڑا ہتھیار لیا، دیکھیں آپ خود سوچیں استغفار کتنی زبردست چیز ہے، کتنا بڑا انعام پاک نے دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم بڑی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں. اللہ کے نبی جیسے وہ تو معصوم ہیں، کس چیز پر استغفار کر رہے ہیں؟ ایک نقطہ بہت بڑا عمدہ نقطہ ہے، سن لیں آپ. وہ کس چیز پہ استغفار کر رہے ہیں؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، یعنی استغفار کرتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ کتنی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں 100 دفعہ کرتا ہوں استغفار دن کے اندر. بے آپ کو کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ تو معصوم ہیں، آپ نے کون سی گناہ. دیکھیں تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے استغفار جو ہوتی ہے وہ درجات کے بلندی کے لیے ہے.
درجات کے بلند ہوتے ہیں اس سے. تو پتہ ہی چلا اس سنت نبی شریفہ سے کہ دو انعام ملتے ہیں استغفار پر. ایک تو یہ کہ گناہوں کا جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور انعام مل جاتا ہے. اور اس کے اوپر انعام یہ رکھا کہ اللہ پاک اس سے درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں استغفار سے. وہ ہے کہ چلا سارا دن ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، فراڈ نہیں کیا، سب کچھ نہیں کیا، لیکن ہم استغفار کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ وہ استغفار ہمارے درجات کو بلند فرمائے گی. اگر گناہ نہیں ہو رہا تب بھی انسان استغفار کرے، کثرت استغفار کرے، تو ہر استغفار وہ انسان کے درجات کو بلند کرا دیتی ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، آپ تو کوئی نعوذ باللہ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، آپ ایسی چیز تو نہیں. آپ تو نبی اور پیارے نبی ہیں. دیکھیے ایک اشارہ دیا اس میں کہ مومن کو ہر حالت کے اندر استغفار کرنی چاہیے. گناہ ہو تو تب بھی تاکہ گناہ معاف ہو جائیں، اور نہ ہو تب بھی تاکہ درجات بلند ہو جائیں. اسی چیز پہ نہ رکھے استغفار کو کہ گناہ ہوگا تو پھر ہم استغفار کریں گے. بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں بس استغفار اس وقت کی جائے جب کوئی گناہ ہو جائے. یہی ہے نا، یہ شیطان کا ٹرک ہے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ جب گناہ ہو جائے تو اس وقت ہم استغفار کریں گے اس کی، ورنہ تو کیا ضرورت ہے استغفار کرنے کی؟ ہم گناہ ہی نہیں کیا ہم نے، تو ہم کیوں کریں؟ بالکل نہیں. کثرت استغفار کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کے درجات بھی بہت بلند ہوتے ہیں اور شیطان دفع ہوتا ہے، شیطان کا زور ختم ہوتا ہے. شیطان ملعون جو ہے اس کا زور ختم ہو جاتا ہے. اب دوسری چیز جو اللہ نے انعام دیا اتنا بڑا آدم کی اولاد کو، تو اس نے بڑا زبردست چیز مانگی شیطان نے. کیا کہ اس نے اتنی بڑی طاقت لے لی کہ میں رہوں گا انسان کے دل کے اندر، میرا ٹھکانے وہی ہے، میرے محلات ہوں گے ان کے دل کے اندر، وہیں بناؤں گا سب کچھ. اور حدیث میں بیان ہے، قرآن کے اندر کیا ہے، اور اندر ایسے گھوموں گا جیسے خون گھومتا ہے اس کے اندر. اللہ تو اللہ نے اس کا توڑ بتا دی کہ وہ دل کے اندر وساوس سے گناہ پیدا ہی نہ کر سکے. ایک تو استغفار بتا دیا کہ گناہ ہو جائیں تو استغفار سے گناہ ختم ہو جائیں گے، کچھ چیزیں زور لگا کے گناہ کرا دے. دوسری چیز یہ بتائی کہ جس سے گناہ ہو گئی نہیں، اللہ پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے شیطان کے اوپر جو ہے اس کا جرات نہیں ہوگی کہ وہ اتنا کمزور ہو جائے گا. اللہ نے کہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس کو جو اتنی بڑی طاقت ملی ہے کہ گھر ہوگا دل کے اندر. دلی سب سے بڑی چیز ہے، دلی عبادت کراتی ہے، دلی سے قرآن سے محبت ہوتی ہے، دلی سے جو ہے عبادات میں محبت ہوتی ہے، دلی سے نمازوں میں دل لگتا ہے، عبادات میں دل لگتا ہے. تو اگر دل کے اندر وہ بیٹھ گیا تو مجھے بتائیں ہم پہ ساری چیزیں ہماری بیکار ہو جاتی. تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ جی دل نہیں کر رہا، مزہ نہیں آ رہا، کوشش تو کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ اس نے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. تبھی تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہم سے جی نماز پڑھنا چاہتا ہوں پڑھ نہیں سکتا، فلاں کام کرنا چاہتا ہوں جی ہو نہیں رہا، نماز پڑھنا چاہتا ہوں جی پڑھ ہی نہیں جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے تو وہ اجازت لے لی اللہ تعالیٰ سے کہ میری تو رہنے کی جگہ ہی وہی ہوگی، انسان کا قلب اور سینہ، اور اندر گھوموں اس کے ایک ایک اعضاء میں، آنکھوں میں، ہاتھ میں، منہ میں، شرمگاہوں میں، ہر جگہ میرا بسیرا ہوگا. ہر جگہ کوئی چیز ایسی گانے ہوگی جانے ان سے ترغیب لے گا، چلو یہ کام کرو، چلو یہ کام کرو، چلو فلاں کے زنا کرو، چلو ہاتھ سے زنا کرو، چلو فلاں چیز سے زنا کرو. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرا انعام عطا فرمایا ہے، جو اس سے زوری ختم ہو جائے گا وہ کر ہی نہیں سکے گا. اور کیا ہے؟ ذکر اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کہنے کی ترغیب عطا فرما دی آدم علیہ السلام کی اولاد کو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور یہاں شرط بھی نہیں لگائی، کھلی چھٹی دے دی. جس طرح شیطان کو کھلی چھٹی دی ہے نا کہ تو خونوں میں دوڑ، دل میں بھی بیٹھ، جو کچھ کر وہیں سے کراتا ہے سارا کچھ. تو اللہ نے انسان کو کھلی چھٹی دے دی کہ چاہے جتنا چاہے ذکر کرو. حالانکہ کسی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی نہیں دی ہے، ہر ایک میں ریسٹرکشن رکھی ہے. نمازیں 5 ہیں، حج 1 دفعہ ہے، روزے 3 دفعہ ہیں، سب 1 دفعہ.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر میں کیوں چھٹی دی؟ اس لیے کہ اس کو بھی جو کثرت سے کہا ہے کہ گھر کا بنا لے گا اپنا، خون کی طرح دوڑے گا، تو ادھر آدم السلام کی اولاد کو بھی یہ کہا تم بھی فکر نہ کرو، اس کے مقابلے میں تمہیں کیا دیتا ہوں؟ ذکر اللہ دے رہا ہوں۔ تو اسی سے جب قلب پہ تم ذکر کرو گے، اللہ کا نام لو گے، قلب کے اوپر میرے نام کو چھاپو گے، تو اس کا نور ایسا ہوگا کہ جل بھن کے خاک ہو جائے گا، اس کے گھر سارے تباہ ہو جائیں گے تمہارے دل سے۔ یہ اپنا سامان بکھیرے گا، جمع کرے گا، اور آپ کے دل اور دماغ اور جگر سب سے نکل کے بھاگ جائے گا، میں رہ ہی نہیں سکتا یہاں۔ اور یہ حدیث سے لوگوں نے کشف میں دیکھی یہ چیز، اللہ والوں نے یہ کشف چیز دیکھی کہ جب ذکر کرتے ہیں تو کیسا بھاگتا ہے انسان دل کے اندر سے، دل میں بیٹھا ہوتا ہے، وہی تو غصہ دلاتا ہے، وہی تو طلاقیں دلاتا ہے، وہی تو ہمیں حرام کام کی ترغیب دیتا ہے، وہی تو بے ادبی کراتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ دین اور شریعت کے خلاف یا تصوف کے خلاف کوئی کام کرانا چاہتے ہیں، شیخ کے خلاف وسوسے آ رہے ہیں، جی یہ ہو رہا ہے فلاں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب شیطان کا رہا ہے۔ ممبئی گناہ ہے شیطان تو اس کو گھر بنایا ہوتا، اللہ نے اس کے مقابلے میں کتنی زبردست عظیم چیز عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بھی وہی رکھے کہ جس طرح استغفار رکھی ہے نا، سبحان اللہ، صبح اور شام، اسی طرح اللہ نے ذکر کا بھی یہی کہا ہے، اور سب ہو بکروں تو اصیلا، کہ جب تو صبح کرے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ کر، راکب ہو جائے اپنے ذکر کے اندر، سبحان اللہ۔ اور جب رات کرے تو ذکر کرتا ہوا تو رات کو اپنے بستر پہ جاؤ۔ آخری کام، پہلا کام بھی تیرا ذکر اللہ ہو، اور آخری کام بھی تیرا ذکر اللہ ہو۔ جب یہ دو کام کر لیے ہم نے، سبحان اللہ، اور درمیان میں جس طرح استغفار کی کثرت سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ تو پروٹیکشن ہو گیا۔ اب کثرت ذکر جب ہم دن میں بھی جاری رکھیں گے تو دونوں انعام ملیں گے۔ ایک یہ شیطان کے گھروں کو توڑتا رہے گا، وہ پھر آئے گا، اندر گھسنے کی کوشش کرے گا، آپ ذکر کریں گے پھر بھاگ جائے گا، پھر آپ ذکر کریں گے پھر بھاگ جائے گا، وہ تو آتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا تو بھاگ گیا، وہ پھر آئے گا۔ یہاں بس ہوتا ہے، میں تو ذکر کرتا ہوں تو پھر مجھے خیالات آتے ہیں، میں تو فلاں کرتا ہوں، پھر اللہ نے بس کثیرہ کہا ہے، اس لیے کثیرہ کہا ہے کہ اس کے حملے بار بار ہوں گے۔ دشمن کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ بار بار حملے کرتا ہے۔ ایک دفعہ جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے دوسرا، پھر تیار ہوتا ہے، دیکھتا ہے پھر مجھے موقع ملے پھر میں اس پہ حملہ کروں، ہو نہیں رہا، آپ دیکھ رہے ہیں جو جنگ ہوتی ہے پھر دوبارہ جنگ کرتے ہیں، سراخ دیکھتے ہیں، جگہ دیکھتے ہیں، کس کے ویک پوائنٹ دیکھتے ہیں، تاکہ پھر اسی طرح شیطان ملعون جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے انسان کے ساتھ، وہ تھکتا تھوڑی ہے۔ ابھی آپ ذکر میں بیٹھیں گے، اس کے گھر کو برباد کریں گے، نکال دیں گے، بھاگ جائے گا، لیکن جب دیکھیں گے وہ موقع دیکھے گا کہ جب یہ غافل ہے تو پھر میں اندر جا کے اپنی مکان بنا لوں، اس کے دل کے اندر پھر کام شروع کروں۔ تو ہم یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، مجھے صبح ذکر کر لیا ٹھیک ہے، آپ کیا ضرورت ہے کرنے کی، پھر شام کو ذکر کر لیا ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو پروٹیکشن مل گئی الحمدللہ، اللہ کے حکم دے دیا اس کا۔ لیکن دن کے اندر جو فرمایا، اسی لیے فرمایا ذکر کثیرہ فرمایا ہے کہ چھوٹے اس کے کام نہیں چلے گا، تو کثیر ذکر ایسا ہونا چاہیے۔ اور ہم دنیا میں کام بھی کرنا ہے، پھرنا بھی ہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، اسی لیے فرمایا کہ کل بھی ذکر ایک ایسی چیز ہے وہ کثیر ذکر بن جاتا ہے۔ جب ہر وقت آپ کے لطائف اللہ کے ذکر میں لگے رہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اتنی عادت ڈال لیں لمبے لمبے مراقبات کے ساتھ کہ ہر وقت متوجہ ہو آپ کا دل، ہر وقت متوجہ ہو، تو وہ شیطان کیسے رہے گا؟ تو یہ ہتھکار ول دل ہی یار، دن میں کام پہ لگے رہے ہیں، بال بھی دیں، دکان بھی چلائیں، کاروبار بھی چلائیں، ٹیکسی بھی چلائیں، جو کر رہے ہیں، لیکن دل کو غافل نہ کریں۔ جہاں آپ نے دل کو چھوڑا پھر آگے پکڑ لے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام آدم السلام کو عطا فرمایا۔ آج ہم ان دونوں چیزوں سے غافل ہیں اور برباد ہو گئے ہیں۔ آج ساری بربادی جو ہماری حرام کاری، بدکاری ہیں، بے ایمانی ہے، بے حیائی، لڑائی جھگڑے، سارے یہ ہیں کہ دو کام ہمارے زندگی سے نکل گئے، نہ ہمارے کوئی استغفار کی توفیق ہے ہمیں، اور نہ ہی ہمیں اللہ کے ذکر کی توفیق ہے۔ ابتدا ہو صبح ذکر اور استغفار کے ساتھ، رات کی جو آخری کام ہو وہ بھی توبہ استغفار کے ساتھ، اور پورے دن کے اندر یہ دونوں چیزیں چلتی رہیں۔ استغفار زبان پہ رہے اور دل کے اندر اللہ کا ذکر رہے۔ استغفار سے درجات بلند ہوتے رہیں گے، ذکر سے درجات بلند ہوتے رہیں گے، استغفار سے
جو ہے گناہ مٹتے رہیں گے اور ذکر سے آپ کے جو ہے شیطان کا جو ہے حملے ختم ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کو جو تو بتائے گئے ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دیکھیے زندگی کے اندر کتنی بہاریں آ جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب النبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حسننا وجدنا خطأنا عملنا كل ذلك لنا اللهم اغفر لنا ما قدمتم وأسررتم وأعلنتم وأسرفتم وأعلنتم أنت القدوة وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صديقين شهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته وأشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا كريم يا رحم الرحيم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا کریم رحم فرما یا کریم رحم فرما یا اللہ یا اللہ جن کے نام بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے میرے مولا ان کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما جو لوگ ہسپتالوں میں اس وقت میرے مولا ان کو شفا نصیب فرما یا اللہ جو ہسپتالوں میں ان کو شفا نصیب فرما یا اللہ جو ہسپتالوں میں ان کو شفا نصیب فرما ایک ہمارے ساتھی ہیں ان کی والدہ پاکستان میں بہت سیریس بیمار ہے ہاسپٹل میں ان کے لیے خاص دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے ایمان والی زندگی نصیب فرمائے عمل والی زندگی نصیب فرمائے اور جتنے بھی حضرات ہیں ہم سب کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرمائے پریشانی کو دور فرمائے گھروں میں سکون نصیب فرمائے شادمانی نصیب فرمائے برکتیں نصیب فرمائے زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے یا اللہ اتنا عطا فرما کہ جو تیری شان ہے جتنی تیری شان ہے میرے مولا ہمارے گناہوں کو اتنا معاف فرما جتنا کہ تو مہربان ہے میرے مولا یا اللہ جتنا کہ تم مہربان ہے یا اللہ تو ہماری اتنی حفاظت فرما جتنا بڑا تو نگہبان ہے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے میرے مولا آج کا ذکر قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما عبادات کو قبول فرما
ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، تمام امت کی بخشش فرما، جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہ ہو میرے مولا ان کی بھی بخشش فرما۔ آج جمعے کی رات ہے میرے مولا، یہ بخششوں کا دروازہ کھلا ہے۔ یا اللہ ہمیں صبح ذکر کی استغفار کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں استغفار کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم دنیا سے جائیں کامیاب بامراد ساتھ استقامت کی جائیں میرے مولا۔ یا کریم یا کریم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.